والصلاة والسلام على سيدنا حبيب الله وعلى آله وأصحابه يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والتحميل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ربیع الثانی شریف کا ماہ مقدس چل رہا ہے. ماہ ربیع الثانی میں حضور غوث الاغواث قطب الاقطاب محبوب سبحانی قندیل نورانی فیض سبحانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا سے مبارک اور بڑی گیارہویں شریف ہوتی ہے. اس حوالے سے ان کے عقائد و نظریات کے حوالے سے چند وہ باتیں جن کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے اور ہمارے عقائد سے ہے. میرے دوستو، ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ولی ہو، اور ولی ہونے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کسی بڑی گدی کا سجادہ نشین ہو، کسی بڑے آستانے کا سجادہ نشین ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. ولی کی جو تعریف ہے، حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالی شرح عقائد میں فرماتے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں وَهُوَ الْوَلِيُّ هُوَ الْمُعَارِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ. فرمایا ولی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو جاننے والا اور اس کی صفات کی معرفت رکھنے والا. حسب ما يمكن الموازن، جتنی اس کے پاس طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی پہچان رکھنے والا ہو، اللہ کی معرفت رکھنے والا ہو. یعنی ولی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کے باپ دادا جو ہے وہ ولایت کے مقام پر پہنچے ہوئے ہوں تو آگے بیٹا بھی ولی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ولی ہونے کے لیے نہ نسب کی ضرورت ہے نہ نسب کی ضرورت ہے. یعنی ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑے اونچے خاندان سے ہونا. سید ہونا بھی ولی کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس خاندان سے بڑا کوئی خاندان نہیں. تو سید ہونا بھی ولی کے لیے ضروری نہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت اسی اللہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ذات کے اعتبار سے عوان ہے. عوان قوم کے حضرت سیدنا خواجہ نور محمد مہاروی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کھڑل ہے قوم ہے. حضرت سیدنا خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ قوم کے قبال ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ پٹھن والے بابا جی ذات کے پورے جی سید نہیں. تو ولایت کے لیے خاندان ہی دیکھا جاتا ہے، نہ حسب دیکھا جاتا ہے نہ نسب دیکھا جاتا ہے. ولایت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت رکھنے والا ہو تو وہ ولی ہوتا ہے. پھر ولایت کی کیا معنی ہے؟ فرمایا ولی اسے کہتے ہیں عام لفظوں میں جس کی جلوت اور جس کی خلوت بھی، جس کی تنہائی بھی اور لوگوں کے سامنے دونوں صورتوں میں اس سے کبھی گناہ نہ ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو. یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو ولی ولی بنے، تسبیحیں پھیرے اور اپنے حجرے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہ ہوں، وہ ولی نہیں ہوتا. فرمایا جلوت بھی اس کی سب سے اعلیٰ ہو، خلوت بھی اس کی اعلیٰ ہو، تو تب جا کے وہ ولی ہوتا ہے. ہر بندہ ولی نہیں ہوتا، یہ ولی ہوتا ہے. اور ولی ہونے کے لیے چیز ضروری ہے. ولی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ولایت کسبی اور ایک ہوتی ہے باغی. دو طرح کی ولایت ہوتی ہے. ایک ولایت ہوتی ہے باغی،
اور ایک ولایت ہوتی ہے کسبی. وابی کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائشی طور پہ جس کو ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے. اور کسبی کا مطلب یہ ہوتا ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبادات ریاضات کرتا رہے یہاں تک کہ رب تعالیٰ اسے کسب کے ذریعے سے ولایت کا مقام عطا فرما دے. ایک وابی اور ایک کسبی. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابی طور پہ اللہ کے ولی تھے. جیسے پیدا ہوئے رمضان کی پہلی تاریخ کی ماں کا دودھ نہیں پیا, اہلیان گیلان نے کہا جاؤ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے گھر جاؤ. اگر بچے نے دودھ پیا تو سمجھ لو روزہ نہیں ہے, اگر بچے نے دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو روزہ ہے. اس کو کہتے ہیں ولایت وابی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو طرح سے ولایت عطا فرماتا ہے اور اس کی مرضی ہے. اور ولی کے لیے وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ, ولی کی کرامت حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ولی کے ہاتھ پہ خر کے عادت جو کام ہوتا ہے وہ حق ہے, اس میں شک نہیں ہے. نبی کے لیے معجزہ ضروری ہوتا ہے اور ولی کے لیے کرامت ضروری ہوتی ہے. ولی جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ سے معجزے کا ظہور ہوتا ہے. نہ کرامت انسان کی سمجھ میں آتی ہے نہ معجزہ انسان کی سمجھ میں آتا ہے. جب ولی بن گیا تو ولی بننے کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں. پہلے نمبر پہ خدا کو جانے اور اس کی ذات اس کی صفات کو جانے, گناہوں سے محفوظ ہونے والا ہو, اور اب جا کے اس کو طریقت کی اجازت ہے. یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں, ایک ہے طریقت, ایک ہے شریعت اور ایک ہے حقیقت. یہ تین چیزیں ہیں, شریعت, طریقت اور حقیقت. ہمارے بعض جاہل گدی نشین کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت الگ الگ چیز ہے. نہ, شریعت اور طریقت ایک ہی چیز کا نام ہے, الگ الگ نہیں ہے. شریعت, طریقت اور حقیقت یہ تین الگ الگ نام ہیں. حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرحدی رحمت اللہ علیہ, امام ربانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبہ شریف میں, اور امام ربانی کون ہے؟ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ مجدد الفسانی ہے, اور جس کو مجدد الفسانی حضرت شیخ عبد الحق محدث نے کہا ہے, کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ. آپ مرید ہیں, خواجہ باقی باللہ آپ کے پیر و مرشد ہیں. اور یاد رکھیں میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ حضرت سیدنا شیخ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ یا ان کے علاوہ کوئی ایسا پیر ہو جو اپنے مرید کی اتنی تعلیم کرے جتنا خواجہ باقی باللہ اپنے مرید حضرت مجدد الفسانی کی تعلیم کرتے تھے. آپ کی خدمت میں آئے, اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئے اور آ کر فرمایا اے میرے مرید, میرے جانے کے بعد میرے بیٹوں کی جو روحانی منزلیں ہیں نا, اگر کم ہو جائیں, رک جائیں, میں چلا جاؤں تو باقی جو منزلیں رہتی ہوں گی آپ نے انہیں پور کرانی ہے. اندازہ لگائیں. اور جب پیر اپنے مرید سے مل کے جا رہا تھا تو پشت نہیں کر رہا تھا, پیٹ نہیں کر رہا تھا. کیوں؟ بتا رہا تھا کہ جو میرا مرید ہے حقیقت میں میرے سے زیادہ کمال والا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے. آپ فرماتے ہیں سنو, کیا فرمایا؟ شریعت, طریقت اور حقیقت. فرمایا سنو, شریعت کا کتنا بڑا مقام ہے. فرمایا شریعت جو ہے یہ اصل ہے, طریقت اس کی فرع ہے اور حقیقت اس کی فرع ہے. فرمایا یہ دونوں خادم ہیں شریعت کے. جب طریقت پہ عمل کرو گے, حقیقت پہ عمل پیرا ہوگے تو شریعت کا تمہیں علم ہوگا. اب اگر پوچھا جائے کسی پیر صاحب سے تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ جی شریعت ہو رہے, طریقت ہو رہے. نا 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 نا, شریعت اور طریقت ایک ہی چیز کا نام ہے. اللہ رب العالمین کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا, کسی بھی جاہل کو ولی نہیں بناتا. اس کائنات میں سب سے بڑے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان کے بعد ابو بکر صدیق, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. یاد رکھیں ولایت میں بھی یہی ترتیب ہے. سبحان اللہ, ولایت میں بھی یہی ترتیب ہے. پہلے نمبر پہ ابو بکر, دوسرے پہ عمر, تیسرے پہ عثمان, چوتھے پہ علی اور مرتضیٰ. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین
جب تقریر ختم ہو جاتی پھر لوگوں کو لنگر کھلاتے تھے. اسی وجہ سے آج تک ان کی یہ سنت چلی آ رہی ہے, ہم بھی اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کا لنگر تو یاد رکھا ہے, ان کے دین کی باتیں یاد نہیں رکھی. لنگر یاد ہے کہ کیا بنانا ہے, کھیر نہیں بنانی ہے, کیا بنانا ہے, چاول بنانے ہیں, کیا بنانا ہے, فلاں چیز بنانی ہے. اور اللہ کے بندو جس مقصد کے لیے وہ 11ویں کرتے تھے, مقصد کیا تھا, دین کی باتیں سمجھانا. وہ تو سمجھاتے نہیں ہیں, ہم سمجھتے نہیں ہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں شریف کو اس لیے محفل کرتے تھے تاکہ آنے والے دوستوں کی رہنمائی کی جائے, ان کے بعد ہمیں دین کے مسائل کو پیش کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ان کے کیا دلائل تھے, ان کے کیا عقائد تھے, ان کے جناب ہمارا نظریات کیا تھے. دیکھتے ہیں آج ہم اگر ہم ان نظریات پر ہیں تو سمجھ لیں ہم سچے, اگر ہم نظریات پہ نہیں ہیں تو ہم جھوٹے. سچی بات ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 471 میں پیدا ہوئے اور 559 یا 60 یا 61 میں فوت ہوئے. تقریباً ان کی عمر تھی 90 سال, یعنی 471 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. تو یعنی یاد رکھیں آج ہے 1445 ہجری, تو کتنے 100 سال اور کتنی صدیاں گزر گئی. تو سوال یہ ان کے عقائد کیا تھے. اب 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلے نمبر پہ ان کا عقیدہ کیا تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے, بولے سبحان اللہ, ہمارا بھی وہی عقیدہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا. فرمایا ان کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے بندے ہیں اور آخری نبی ہیں. تو بتائیں ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ نہیں ہے. ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں, اللہ کا عبد مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں. معلوم ہوا جو عقیدہ اپنا 4تھی صدی میں تھا وہی عقیدہ آج بھی محفوظ ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے متعلق ان کے بڑے پیارے عقیدے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں, یہی عقیدہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. آپ کی کتاب ہے صلوات الشیخ. صلوات الشیخ یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ نے 41 درود و سلام کے سیغے لکھے ہیں. 41 درود و سلام کے سیغے لکھے ہیں. ان کی شرح لکھی ہے شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے. ان کے درود نمبر 20 میں لکھتے ہیں اللہ کے نبی کے پیارے غلام حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ درود شریف لکھتے ہیں, کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد نورا مطلقا, اے اللہ درود بھیج اس محمد پر جو تیرا نور مطلق ہے اور تیرا نور مطلق ہے, اور تو نے اس نور کی برکت سے ساری کائنات کو منور کیا اور اس کے نور کی وجہ سے ساری انبیاء کو نور عطا فرمایا. اب آپ کہیں گے نور کا مطلب کیا ہوتا ہے. نور تو جز کا نام ہے, نور تو ٹکڑے کا نام ہے. تو اللہ کی ذات تو ٹکڑوں سے پاک ہے, اور جس کے ٹکڑے ہو جائیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. یاد رکھو اللہ کا نور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن خدا کا نور ایسا نہیں کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں. بس یہاں تک بات سمجھ لیں, اللہ نور ہے اور مصطفیٰ اللہ کے نور کا جز ہے. باقی یہ نہیں پتا اللہ کیسا نور ہے, مصطفیٰ کیسے نور ہے. بس
پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں آج تک دنیا حیران ہے بابا نے کمال کیسے کیے، بولے سبحان اللہ۔ ان کا عقیدہ تھا، آپ خود فرماتے ہیں اپنی کتاب اصول الدین آپ کی کتاب ہے، اور یاد رکھیں یہ جو مرشد ہوتے ہیں یہ جاہل نہیں ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ڈبا پیر آ گیا، کوئی گوبا پیر آ گیا، کسی کے جناب اتنے تک بال، کسی کی داڑھی نہیں ہے، ہم پیر بھی چوم رہے ہیں، پتہ نہیں لاکھ روپیہ ان کے اوپر خرچ بھی کر رہے ہیں، کوئی امیر معاون گستاخ ہے، کوئی نبی کا گستاخ ہے، اور میاں ایسے پیر نہیں ہوتے۔ پیر کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے پہلے شریعت کا پابند وہ پیر ہوتا ہے۔ حضرت باجی مستعمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی مرشد کا ہاتھ پکڑنا ہے تو کیا کرو؟ فرمایا دو چیزیں اس کے اندر دیکھو، فرمایا اگر تیرے سامنے پانی پر چلے تو پیر نہیں ہے، ہواؤں میں اڑے تو فرمایا پیر نہیں ہے۔ کہا پیر کون ہے؟ فرمایا اس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے تو اسے پیر بنا دے، مرشد بنا دے۔ اب میرا نوجوان پریشان ہے، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب کس کے مرید ہوں؟ جس کے پاس جاتے ہیں وہ تو لوٹا پیر ہے، وہ کہتا ہے اتنے پیسے دے دو، وہ کہتا ہے یہ دے دو، تمیز دار دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اب یہ کیسے پیر ہے؟ میں نے کہا جو مانگے وہ پیر نہیں ہوتا، جو بغیر مانگے دیتا جائے وہ پیر ہوتا ہے۔ یہ تو دو نمبری ہے، دو نمبری ہے۔ کسی کے بابے کی مدار، کسی کے دادے کی مدار ہو، کسی کے پردادے کی مدار ہے، وہاں پر بیٹھ گئے پیر بن گئے۔ نہ بھائی نا، پیر ایسے نہیں ہوتے۔ پیر کون ہوتے ہیں؟ جو باپ دادا کی وجہ سے پیر نہ بنے، خود پیر بنے، اللہ کی شریعت پہ عمل کر کے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تھاکہ تو بولے سبحان اللہ جی والا۔ تو یاد رکھیں تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے غوث ہیں اور غوث الاعظم ہیں، بولے سبحان اللہ۔ اس بات میں بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ غوث تو اللہ کی ذات ہے، پھر آپ کہتے ہیں غوث اعظم، بڑا فریاد کو پہنچنے والا، فریاد کو پہنچنے والا تو اللہ کی ذات ہے، اور تم کیوں کہتے ہیں غوث اعظم؟ بھائی کبھی قرآن پڑھو، کبھی حدیث پڑھو اور کبھی شریعت و طریقت کو پڑھو تو تمہیں پتہ چلے غوث اعظم کا یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ نبی سے بڑے ہو گئے، خدا سے بڑے ہو گئے۔ ہم غوث پاک کو نہ خدا سمجھتے ہیں، نہ نبی سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ جو اللہ کا یار ہوتا ہے وہ صاحب اختیار بھی ہوتا ہے، صاحب اختیار ہوتا ہے، اللہ اسے اختیار دیتا ہے۔ پھر ایک اہم سوال ہوتا ہے میرے نوجوانوں سے اہم سوال ہوتا ہے، بس یہی سوال اور اس کا جواب، تقریر ختم، آپ سبحان اللہ مجھ سے بات سنا دیں۔ حافظ صاحب سوال بھی سننا ہے اور ساتھ ساتھ سوال کے جواب کو بھی غور سے سننا ہے۔ آج کل بڑی اس مسئلے پہ بات ہو رہی ہے، بڑی مسئلہ کیا جی؟ کہتے ہیں علامہ صاحب کون ہو؟ قادری اور جدید قادری ہیں۔ کہا آپ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفع الیدین کیا کرتے تھے، آپ تو رفع الیدین بھی نہیں کرتے، تو کیسے مرید ہیں؟ 11ویں کھاتے ہو، کھیر کھا جاتے ہو، دیگوں کی دیگ ختم کر جاتے ہو، اور ان کی نماز کے مطابق اپنی نماز نہیں پڑھتے۔ تم بھی تو ویسی نماز پڑھو جیسے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے۔ میں نے کہا بڑا اچھا سوال ہے، کیوں نہ اس سوال کا جواب ہو جائے؟ نہیں سننا ابھی میری تقریر کے 2 منٹ رہتے ہیں، ایسے سبحان اللہ تو پھر بات ختم ہوگی، بولے سبحان اللہ۔ ہر دوسرے بیٹے کو، میرے بچے کو پکڑ کے کہتے ہیں حضرت غوث پاک کو رفع الیدین کرتے تھے، وہ 11ویں والے پیر کو رفع الیدین کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہاں ان کی کتاب ہے خلیت الطالبین، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ رفع الیدین والی نماز پڑھتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اگر یہی اصول ہے، جو بات ان کی کتاب میں ہے وہی اگر کریں تو ان کے ماننے والے ہوئے۔ میں نے کہا پھر یہ نہ کہنا کہ آدھی کتاب مانی آدھی کتاب چھوڑ دی۔ کہا علامہ صاحب بتائیں، میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، خلیت الطالبین کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں میں حضرت امام احمد بن حنبل کا مقلد ہوں۔ کس کا مقلد ہوں؟ امام احمد بن حنبل کا مقلد ہوں۔ وہ تو مقلد ہو کے رفع الیدین کر رہے، تو کہتا میں ہوں غیر مقلد۔ تو سمجھ نہیں آئی، بولو سبحان اللہ۔ تم تو کہتے ہو کہ غیر مقلد ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، تقلید تو حرام ہے۔ میں نے کہا غوث پاک فرماتے ہیں میرے امام حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، ارے وہ مقلد ہو کے
چلیں کوئی بات نہیں، ابھی سبحان اللہ ٹھنڈا تھا، ایک اور بات بولے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام ربانی حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے، ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنمی ہوں گے۔ آپ سے پوچھا گیا وہ فرقہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں اہل السنت والجماعہ۔ وہ خود فرماتے ہیں میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت ہوں۔ معلوم ہوا غوث پاک تو اہل سنت ہے، تو کون ہے؟ تو تو کہتے ہیں نہ میں بابی، نہ میں مسلم، کیسے جی؟ نام ہے وابی، نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تیرا بابا ہی کوئی نہیں۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ تو حضرت غوث پاک کیا ہوئے؟ اہل سنت و جماعت، پھر خود فرماتے ہیں مقلد ہوں، پھر اہل سنت ہوں۔ معلوم ہوا آج سے تقریباً 11 صدیاں پہلے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ تیسری بات میں نے کہا کتاب ان کی ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے، توجہ ہے آپ کی بھلا یاد؟ کتاب ان کی حوالے میرے پاس موجود ہے، ٹینشن نہیں لینی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ کتنی رکعت تراویح؟ اور یہ سارے 20 رکعت تراویح کون پڑھتے تھے؟ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ ہمیں کہتے ہیں رفع دین نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں 20 رکعت کرو، رفع دین میں بھی کرتا ہوں۔ 20 رکعتیں پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ وہ کیا کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاں کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسے نہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں سنو، امام جب قرات کرے تو امام کے پیچھے قرآن پڑھنا منع ہے، نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا۔ تو کہتے ہیں پڑھنا ہے۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آدھی بات چرا لی اور آدھی پہ عمل کر لیا، آدھی کو چھوڑ لیا۔ اب مزے کی بات سنانا، مزے کی بات جو رفع دین کرتے ہیں نا وہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رفع دین تو غوث پاک بھی کیا کرتے تھے۔ اب میری طرف دیکھنا، یوں کرتے ہیں اللہ اکبر، دیکھا مجھے آپ نے؟ سارے دیکھ رہے ہیں نا جی؟ میں توہین نہیں کر رہا، بات سمجھا رہا ہوں۔ یوں ہاتھ باندھتے ہیں، باندھتے ہیں کہ نہیں باندھتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسے رفع دین کرتے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا رفع دین والی بات نظر آ گئی، تجھے ہاتھ باندھنے والی بات نظر نہیں آئی۔ حضرت غوث پاک اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 19 پہ کہ جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ فرماتے ہیں یہاں نہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ رفع دین والی بات یاد ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی بات یاد کیوں نہیں ہے؟ اور سمجھ رہی کیوں نہیں ہے؟ بولو تو صحیح، سمجھ رہی کہ نہیں آئی؟ میرے امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بات توجہ والی ہے، آپ نے دیکھی ہوں گی بڑی بڑی داڑیاں، بڑی بڑی داڑیاں، اتنی داڑیاں کہ اینڈ کا پتہ نہیں۔ یہ توہین ہے داڑھی شریف کی۔ داڑھی شریف اتنی شریعت نے کہی ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے۔ کتنی؟ ایک مشت۔ تو میں نے کہا غوث پاک کی رفع دین والی بات نظر آئی ہے، نہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی بات نظر آئی ہے، نہ داڑھی والی بات نظر آئی ہے، نہ تراویح والی بات نظر آئی ہے، نہ امام کے پیچھے قرات والی بات نظر آئی ہے، صرف آیا رفع دین ہے۔ میں نے کہا میرا امام حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ رفع دین کرتے تھے، وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، اس لیے رفع دین کرتے تھے، تو لہذا وہ کریں تو ہمارے امام طریقت کے، ہمارے شریعت کا امام محمد
جو مرنے کے بعد ہوتے ہیں وہ بھی سنتے